الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد طلب کرو، بالصبر، صبر سے، والصلاة، اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور جو اللہ کے راستے میں قتل ہوں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہیں ان کا شعور نہیں، ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم تم کو البتہ ضرور ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف میں، وَالْجُوعِ، بھوک میں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کے اندر کمی کر کے، وَالْأَنفُسِ، جان کے اندر کمی کر کے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کے اندر کمی کر کے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر سے کام لیں، جو صبر سے کام لیتا ہے، وَبَشِّرْ، خوشخبری سنا دو، الصابرین، جو صبر سے کام لینے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں ان کو۔ اس سورہ کی آیت نمبر 40 سے بنی اسرائیل سے متعلق جو سلسلہ کلام شروع ہوتا وہ پورا ہو گیا۔ آخر میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ فضول بحثوں میں الجھنے کی بجائے اپنے دین پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی طرف متوجہ ہوں۔ چنانچہ اب مختلف اسلامی عقائد و احکام کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اس بیان کا آغاز صبر کی تاکید سے ہوا، کیونکہ یہ وہ دور ہے جس میں مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل اور اس کی تبلیغ میں دشمنوں کی طرف سے طرح طرح کی رکاوٹیں پیش آ رہی تھیں۔ اس زمانے میں جنگوں کا سلسلہ بھی جاری تھا اور بہت سی سختیاں برداشت کرنی پڑ رہی تھیں۔ جنگوں میں اپنے عزیز رشتہ دار و دوست بھی شہید ہو رہے تھے یا ہونے والے تھے، لہذا اب مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ دین حق کے راستے میں یہ آزمائشیں تو پیش آنی ہیں۔ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر راضی رہ کر صبر کا مظاہرہ کرے۔ واضح رہے کہ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کسی تکلیف یا صدمے پر روئے نہیں، صدمے کی بات پر رنج کرنا یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، اس لیے شریعت نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ جو رونا بے اختیار آ جائے وہ بھی بے صبری میں داخل نہیں، البتہ صبر کا مطلب یہ ہے صدمے کے باوجود اللہ سے کوئی شکوہ نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر انسانی عقلی طور پر راضی رہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ڈاکٹر آپریشن کرے تو انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس تکلیف کی وجہ سے انسان بے ساختہ چلا اٹھتا ہے، لیکن اسے ڈاکٹر سے شکایت نہیں ہوتی، کیونکہ اسے یقین ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کی ہمدردی میں اور اس کی مصلحت کی خاطر کر رہا ہے۔ تو اس فکر میں پہلے تو اس حقیقت کا اظہار ہے چونکہ ہم سب اللہ کی ملکیت میں ہیں، اس لیے ہمارے بارے میں ہر فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، اور چونکہ ہم اس کے ہیں کوئی بھی اپنی چیز کا برا نہیں چاہتا، اس لیے ہمارے بارے میں اس کا ہر فیصلہ خود ہماری مصلحت میں ہوگا، چاہے فی الحال ہمیں وہ مصلحت سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔